अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। और आज जो है कुछ बचपन की याद ताज़ा सी हो गई है, क्योंकि कभी कभी जब मालूम नहीं हुआ करता था कि कल ईद का दिन है या नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ करती थी वक्त पे। आज कुछ वैसी ही कैफियत है। बहरहाल तारीख जो है बिल्कुल नहीं बदलती इस मुल्क में। पेशावर में मुफ्ती पोपल ज़ई साहब ने चांद देख लिया है, वहाँ पे उन्होंने वो अनाउंस भी कर दिया है। अब देखते हैं उनके जो पैरोकार है वो ईद मनाते हैं। यहाँ पर हमारी जो रूहत हलाल कमेटी है अभी तक जो शहादतें जमा कर रही है, फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और इस दौरान अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक जो बड़ा खासा असर आया है, ट्विटर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो आपस में वहीं पे उनकी नोक झोंक पे हो जाती है। फवाद चौधरी साहब ने कोई 9:15 बजे के करीब एक ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त चांद की उम्र पाकिस्तान में 13 घंटे 42 मिनट है, लिहाजा चांद का आज नजर आना मुमकिन नहीं है। जिन हजरात ने ईद सऊदीया के साथ मनानी है ये उनकी ऑप्शन है, लेकिन झूठ बोलकर माह मुकद्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदीया के मुताबिक मनानी है। अब उसके बाद से अभी तक शहादतें इकट्ठी हो रही हैं। इस दौरान अनाउंस भी हो गया खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में। पीर नूर हक कादरी साहब की ट्वीट है जो हमारे सामने है। वो कह रहे हैं कि मरकजी रूहत लाल कमेटी के फैसले से पहले ईद या रमजान का फैसला करना किसी वजीर या हुकूमती शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं। जब हुकूमत का एक मुतय्यन इदारा है और वहाँ जय्यद उलमा समेत तमाम मुतल्लिका इदारों की नुमाइंदगी मौजूद है, पहले से अहम दीनी और शरई हुक्म का फैसला देना दीनी शायर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। एक जो युगानगत की हमें ज़रूरत है, एक जो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जो ज़रूरत, अफादियत पे जोर देने की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं पुरानी रिवायती जो प्रैक्टिस हैं उसकी नज़र हो गई है। भारत प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम अपने मेहमानों का आपके साथ तारुफ करवाएं। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब हमारे साथ हैं। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब हैं। शाद भट्टी साहब यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। कोशिश करेंगे कि जी हम ज़रा ताहिर अशरफी साहब से थोड़ी देर तक राब्ता करें। अभी तक एक अनसर्टिनिटी किसी सूरत हाल है। भट्टी साहब, आपको याद आ गई है अपनी कोई पुरानी ईद जिसमें 12-12 बजे तक हम इंतजार करते थे अनाउंसमेंट हो या ना हो, जब साइंस मौजूद है, जब तहकीक के तमाम एवेन्यूज तक एक्सेस भी है, ख्वाहिश भी थी बज़ाहिर इस हुकूमत की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम बैठे इंतजार कर रहे हैं कि भाई कल ईद है, रोजा है, क्या सिचुएशन है। ज्यादा चांस है कि कल रोजे होंगे, लेकिन फिर भी ऑफिशियली तो बता देना ताकि एक तरफ लग जाए इंसान। सबसे पहले तो फिर शर्मिंदगी, यकीन करें बायसियत पाकिस्तानी शर्मिंदगी कि एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, ना एक अजान, ना एक चांद, ना एक ईद। अजीब व गरीब कौम है हम। ये हमारा मक्का मदीना है, हम जहाँ जाते हैं अल्लाह का घर है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, इस्लाम जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जो शरीयत के इतने करीब हैं, कभी सोचा है वहाँ ऐसा हो जाए? दूसरी बात है साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। ये यूरोप का मसला होता, अमेरिका का मसला होता, बरतानिया का मसला होता, 50-50 साल के कैलेंडर्स बन के पड़े हुए होते। हमारे वही आउट ऑफ फोकस चांद देखने की एक रवायत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सुन्नत भी है, सवाब भी है, मान लिया। लेकिन अब कुछ तरक्की भी कर गई है। अगर हम आज मेडिकल साइंस, जहाज, स्पीकर, सारा कुछ, गाड़ियाँ, सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं साइंस का, तो ये क्यों नहीं करते? यानी वही जंग आलूद दूरबीनें लगा के, जंग आलूद, मैं माजरत चाहता हूँ, क्या करें, हमारे सारों के ज़हन भी जंग आलूद हो गए हैं। तो एक तो पोपल ज़ई साहब वेट कर लें, ना बोलें, कम से कम इनका वेट कर लें। ये रूहत हलाल वाले जो अभी 10 बजे 11 बज गए अभी भी बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं अभी तक कौन सा चांद नजर आना है जो अभी निकलेगा और इनको झलक दिखा के चला चांद नजर नहीं आ रहा अभी तक, तो यही शवाहिद है। लेकिन अनाउंस कर दे। लेकिन इस वक्त रात के 11 बजे किस चांद ने आके झलक दिखानी, या क्या शहादत रह गई मौलाना ताहिर अशरफी साहब से पूछ लें में, और क्या उनको पोपल ज़ई साहब को इतनी जल्दी? जी ताहिर अशरफी साहब, इस वक्त अब हम दोबारा 11 बजे तक इंतजार कर रहे हैं इस ऐलान का। मुल्क के कुछ हिस्सों में लोगों को चांद नजर आ गया है, लेकिन अभी तक हमारी अनाउंसमेंट इस हवाले से जो मरकजी रूहत हलाल कमेटी ने करनी है वो नहीं है। कुछ मालूम है कि कब तक ये अनाउंस हो जाएगा? क्योंकि लोग ऑब्वियसली वो वेट कर रहे हैं कि जब रियासत हमें बताएगी हम उस हिसाब से तय करेंगे कि हमने कल क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर तक देखें, गुजारिश ये है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता था कि हम माजी की तरह रिजेक्ट कर देते जो गवाहियां आई थी, और 8 बजे ऐलान कर देते कि भाई ये तो चांद नजर नहीं आया या आया है। एक दूसरा रास्ता था कि जो गवाहियां आई हैं उनको शरीयत के मेयार के मुताबिक देख लिया जाए। उसके ऊपर जो है अभी काम हो रहा है, लोगों से
دیکھیں یہ بڑا حساس مسئلہ ہے لوگوں کے روزے اور عید کا. جی ٹھیک ہے تھوڑی تاخیر ہوئی ہے لیکن میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ شریعت کے مطابق ہوگا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تاخیر ضرور ہوئی ہے, تاخیر کی وجہ سے لوگ انتظار میں ہیں, لیکن ہمارے پاس رستے دو ہیں. ایک رستہ ہے کہ 8 بجے ہم اعلان کر دیتے کہ جی ہم گواہیاں نہیں مانگتے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے. سر ایک رستہ تو سائنس سے رہنمائی حاصل کرنے کا بھی ہے نا. پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا جو بھی سائنٹیفک کیلنڈر کے تحت سائنس منسٹری نے اناؤنس کیا تھا وہ تمام ڈیٹس مور اور لیس بالکل ٹھیک پروو ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ آگے رستہ گنجائش نکالنی چاہیے سائنس کی روشنی میں تاکہ اس طرح سے آخری وقت تک یہ بے یقینی نہ ہو. تو اس کو ہم کیوں نہیں مؤثر طریقے سے استعمال کر رہے جبکہ موجود ہے سائنس کی رہنمائی میں پہلے ہو چکا ہے, صحیح آتا ہے اس میں. میں آپ سے عرض کروں کہ سائنس سے بھی رہنمائی لی جاتی ہے لیکن مملکت سعودی عرب جس کے سائنس کے حوالے سے ہم سے بہت زیادہ وسائل ہیں, وہاں پر بھی ایک مرتبہ جب اعلان ہو گیا عید کا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ غلط اعلان کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو اس وقت کے کنگ تھے عبداللہ انہوں نے سب کی طرف سے فدیہ ادا کیا. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں تاخیر ضرور ہوئی ہے, اس کو جلدی ہونا چاہیے تھا. یہ بھی ممکن تھا کہ یہ بھی اجلاس پشاور میں یا بلوچستان میں کر لیا جاتا لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے سر ہر سال ایسے بحث ہوتی ہے جیسے آپ نے بھی مثال دی, اس کے بعد انہوں نے کریکٹ کیا اپنے نظام کو, دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونے دی. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی اس سسٹم کو امپروو کریں گے. ہم لوگ ہر سال اسی بحث میں ہم نے بھی نظام ٹھیک کیا ہے نا جی, تو ایک رمضان ہم نے دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہتر کرے گا. اشرفی صاحب سعودی عرب میں کبھی 2 عیدیں ہوئی ہیں؟ دیکھیے غلطی ہوئی بٹی صاحب اور غلطی ہونے کی بنیاد پر انہوں نے پورے مملکت اور نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سعودی عرب میں کبھی 2 عیدیں ہوئی ہیں, کوئی پوپل زئی وہاں پیدا ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پوپل زئی آج میں نے تو پیدا نہیں کیا نا بٹی صاحب, نہ آپ نے پیدا کیا ہے. نہیں سسٹم کے مطابق ہم اسی لیے تاخیر ہو رہی ہے, وگرنہ ہم کہہ دیتے 8 بجے کی جو بھی صورت ہوتی. جب پوپل زئی صاحب نے کہا کہ 60 شہادتیں ہیں تو ان 60 شہادتوں کو شریعت اسلامیہ کے معیار کے مطابق دیکھنے میں کچھ وقت لگے گا, لیکن یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جو معیار ہوگا جو میرٹ ہوگا اسی پہ فیصلہ ہوگا. چلے سر نہیں ہوگا ویسے بھی کسی کی حد تک بھی ہو جائے جو ریاست اناؤنس کرے گی وہ شہری تو اسی کو فالو کریں گے, چاہے آپ رات کو لیٹ بتا دیں جلدی بتا دیں, ہم تو آپ ہی ریاست کی طرف ہی دیکھیں گے. صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست تھوڑا سا ذرا ایفیشنسی لیول جبکہ موجود ہیں اس کے ایونیوز, سائنس کی بھی رہنمائی ہے, ذرا ایفیشنٹلی کر لیں کیونکہ 20 سال پہلے اسی بحث میں ہم موجود تھے, 10 سال پہلے یہی بحث ہوتی تھی, آج 2021 میں ہو یہی بحث ہو رہی ہے اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ 10 سال بعد بھی ہم یہی بحث نہ کر رہے ہوں اور اسی طریقے سے. اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں, دیکھیں ایک شاباش تو دینا آپ ہمیں کہ ہم نے رمضان 1 کروایا, اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی. اب یہ جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ دیر آیت درست آیت ہوگا, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بہتری نکلے گی. ہمیں تھوڑا سا صبر اور تحمل کی بھی ضرورت ہے. جی سر, چیزیں پچھلے 20-25 سال سے خراب چلی آ رہی ہیں, یہ تو پہلی مرتبہ ہے کہ آپ نے رمضان 1 کر لیا ہے. دعا کریں انشاءاللہ یہ گواہیاں اگر شریعت کے معیار پہ پورا اترتی ہیں تو جو فیصلہ آئے گا وہ بھی اگلے 5 سے 10 منٹ میں آپ چلیں سر امید کرتے ہیں. یہ فاروق آپ کی طرف بھی آتی ہوں, میں ملک احمد خان صاحب کا اس پہ انپٹ لے لوں بیکاز پچھلے سال ملک احمد خان صاحب اسی طرح کی سچویشن میں, مجھے یاد ہے آپ ہمارے پروگرام میں ہی تھے, لیکن پچھلی مرتبہ ہم خوش قسمت یہ تھے کہ جو اناؤنسمنٹ پہلے منسٹری آف ٹیکنالوجی نے کر دی تھی, چاند بھی اسی مناسبت سے نظر آ گیا تھا اور بڑی ہم آہنگی سے عید ہو گئی تھی پچھلے سال. اس مرتبہ وہ دوبارہ وہ سارا جو ایک اپنے اچیو کیا تھا, ایک پازیٹیو سٹیپ آگے گئے تھے, لگتا ہے کہ وہی معاملہ واپس کسی کی طرف جا رہا ہے. یہ دیکھیں ایک تو مجھے لگ یہ رہے غالباً کہ یہ شرعی سے زیادہ کچھ اب سیاسی مسئلہ ہوتا جا رہا ہے کہ کل, اور یا علاقائی مسئلہ ہوتا جا رہا ہے غالباً. کل وزیرستان میں پاکستان کے ایک بڑے حصے کے اندر کل تو عید انہوں نے آج کر لی, وہ تو ہو گئی. اچھا یہ جو رویت حلال اسلام آباد میں بیٹھی ہے یہ یا تو پوپل زئی صاحب کی بات مانے گی تو ایک عید ہوگی, نہیں تو عیدیں پھر 2 ہو جائیں گی. اچھا یہ ان کا شکوہ کہ جو ہمارے لوگ وہاں پر بیٹھ کے چاند دیکھتے ہیں اور شہادتیں دیتے ہیں
ان کو اسلام آباد، لاہور اور کراچی نہیں مانتا. ان کا شکوہ یہ ہے. اب وہ کون سی شرعی شہادت ہے جو سائنسی شہادت سے اوپر جا کے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. جی اس کا حل فواد نے بڑا زبردست حل نکال دیا تھا اینڈ دیٹ واز دا وے فارورڈ. اس کے بعد اب جو بات آپ نے کرنی ہے کرتے رہیں، جن سے مرضی پوچھتے رہیں. یہ 3 مسائل ہیں اور حل وہ تھا جو فواد نے ایز منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے دیا تھا. صحیح. اب اس کے بعد رویت حلال فیصلہ کیا کرتی ہے وہ اٹس آل وہ اور کوشش جو کر رہے بھی ہوں گے. سر فیصلہ کریں گے ہم نے تو مان ہی لینا ہے. ہمیں تو ماننا ہی پڑا. ہم تو مانیں گے obviously اسٹیٹ جو کہے. ہم تو اپنی زندگی کی ابتدا سے اختتام تک ساری بات ان کی مانتے ہیں اور کس کی مانیں گے. صحیح بات ہے. جو مولانا طاہر اشرفی کہیں گے. مجھے تو ہمیشہ ہر عید مجھے ایسی ہی یاد ہے ابھی تک جو ہے ایک آدھ چھوڑ کے کہ جس میں اینڈ تک انسرٹنٹی ہوتی تھی. میرا خیال ہے فاروق حبیب بھی اگری کریں گے کہ بچپن کی انہیں بھی عیدیں ایسی ہی یاد ہیں. فاروق کیا آپ تو میرا خیال ہے ہمارے اگلی جنریشن کو بھی ایسی عیدوں کی عادت ڈال لینی چاہیے. میرے خیال میں ہم تو سارے جو ہے وہ رویت حلال کے ہی فیصلوں کے اوپر عید کرتے رہے. یہ تو مہربانی ہے فواد چودھری صاحب کی کہ انہوں نے آ کے ہمیں یہ رخ بھی دکھایا اور انہوں نے پورا جو ہے وہ کیلنڈر بھی جاری کیا اور آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ اس کے مطابق معاملہ ہو گیا تھا. اور اس سال بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ چاند کی رویت کو کتنے جو ہے وہ گھنٹے ہوئے ہیں اور لہٰذا اس کے اوپر کیا معاملہ ہے. الٹیمیٹلی آپ کے علم میں ہے کہ سائنس کافی ترقی کر چکی ہے اور اس حوالے سے جو ہے ان کے پاس ایسے گیجٹس بھی موجود ہیں جس سے وہ ان تمام چیزوں کو معلومات حاصل کر لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں الٹیمیٹلی ان دونوں چیزوں کو ساتھ کمبینیشن بنا کے ہمیں آگے چلنا پڑے گا. درمیان کا رستہ بیکاز obviously مذہبی درمیان بھی مجروح نہیں ہونے چاہیے. میرے خیال میں طبقہ اس پہ یقین کرتا ہے. نہیں یہ دیکھیں وہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. وہ تمام چیزیں بھی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ شامل رہیں گی. الٹیمیٹلی جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کو کچھ حلقے ہمارے جو ہیں وہ اپنانے میں تھوڑا سا ان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی ریزسٹنس ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ بھی اس کے اوپر قائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس انیشیٹ ہو چکا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں کچھ مثبت اثرات بھی جو ہے وہ نظر آئے ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں سب جو ہے وہ ایک یونیفائڈ پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ نظر آئیں گے. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ویسے ختم ہو گیا. تھوڑی دیر تک وہ اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں جو مختلف چینلز پہ ابھی میں ٹکرز دیکھ رہی ہوں وہ تو اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ شاید چاند کی شہادتیں مان لی جائیں. اناؤنس ابھی نہیں ہوا لیکن بہرحال یہ بھی ویٹ کریں گے. میں موبائل ابھی دیکھ رہا تھا آدھے چاند رات مبارک کہہ رہے ہیں، آدھے کوئی عید مبارک کہہ رہے ہیں، آدھے کوئی کہہ رہے ہیں کہ کل روزہ ہے چلو مبارک کو ایک اور روزہ ہو گیا. اچھا پتہ نہیں عجیب. تو ابھی ہمیں معلوم نہیں ہم کیا کریں کہ اس حوالے سے کیا چلیں جو چاند چڑھنا ہے بھٹی صاحب پتہ چل ہی جانا ہے تھوڑی دیر میں. بالکل. اور اسی حوالے سے ہم نے جو ہے وہ عید بھی منا لینی ہے. لیکن آپ فرق کو مبارک کے ساتھ آپ چاند چاڑ دیں. میرے خیال ہے تھوڑی دیر تک اناؤنس ہونے لگا لیکن اگر کل عید ہو گئی تو پھر دوڑے لگ جائیں گے ہم سب لوگوں کی بیکاز مینٹلی ہمارا خیال تھا کہ کل کا دن ہمارے پاس موجود ہے. لیکن obviously یہی انسرٹنٹی ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی پہلے سے طے کر لیں، ایک سائنٹیفک کیلنڈر نکال لیا جائے اور پھر اس کے بعد جو بھی ہے پھر اس کو ہم فالو کریں ٹو دا بوٹ. یہ سب کے لیے اس میں بہتری ہے. اچھا جی بریک پہ ہم جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد جب واپس آئیں گے اس دوران دیکھتے اناؤنسمنٹ ہونی ہو ورنہ واپس آ کے پھر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ECL میں حکومت نے ان کا نام ڈالنے کے لیے کابینہ کو سفارشات بھیج دی گئی ہیں. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد ہماری. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.